الله تعالى بشان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والسيدة. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر. کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. رات کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام اور بعد کے شہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس بابرکت شب میں اس عظیم ذکر کی محفل سے متمتع ہونے کی سعادت عطا فرمائی. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام صاحبان ذی وقار اور کافی دیر سے اس محفل پاک میں موجود عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماہ ربیع النور شریف کی بابرکت ساعتیں اور اس کا عظیم مہینہ ابھی ختم ہوا ہے, لیکن ہماری محفلوں کا ٹائٹل ابھی بھی حضور کا میلاد ہے. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ حضور کا ذکر, حضور کی تعریف, حضور کا میلاد یہ ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے بلکہ پورا سال ہی حضور کا میلاد ہوتا ہے. اور یہ تو ربیع الثانی کا مہینہ ہے, ربیع الاخر کا مہینہ ہے. ہم تو رمضان شریف کے مہینے میں حضور کا میلاد کرتے ہیں, ہم تو عید کے مہینے میں حضور کا میلاد کرتے ہیں, ہم تو ذوالحجہ کے مہینے میں حضور کا میلاد کرتے ہیں, ہم تو محرم کے مہینے میں حضور کا میلاد کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب سے جو تعلق عطا فرمایا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خود حضور جان علیہ السلام نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ, بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کے ذکر سے بھی پیار کرتا ہے. تو یہ پیار کا انداز یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کی باتوں سے پیار ہوتا ہے, اس کی گفتگو سے پیار ہوتا ہے, اس کے بارے میں بولنے اور بات کرنے میں اچھا لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بحمدہ تعالی ہماری محفلیں اور ہمارا جو دنیاوی اور اخروی تعلق سے جو بھی برکتیں حاصل کرنے کے لیے سلسلہ ہوتا ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اس کو محفل میلاد یا حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف کسی اور عنوان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بالخصوص سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھنے والے جو پوری دنیا میں کروڑوں قادری موجود ہیں, الحمدللہ وہ خاص طور سے اس مہینے ورنہ پورا سال یہ غوث اعظم کا کمال ہے. بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ غوث اعظم حضور کا پرتو ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اللہ نے بطور معجزات کی عطا فرمائی ہے وہی شان اللہ رب العالمین نے سرکار غوث پاک کو بطور کرامت کی عطا فرمائی ہے. جیسے میں نے ایک بات کا ذکر کیا ہے ورنہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جیسے عام ہے, ہماری ہر محفل ہر موقع حتیٰ کہ خوشی میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے اور غمی میں بھی ذکر مصطفیٰ, ہماری ہر محفل کا عنوان ذکر مصطفیٰ ہے, محفل میلاد مصطفیٰ ہے. جیسے ہمارا تعلق
ہر اعتبار سے حضور کے ذکر سے ہوتا ہے. کسی کی میت ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے, تیجا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے, 40واں ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے, برسی ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے. یعنی ہر محفل حضور کے ذکر کی طرح منسوب ہوتی ہے, اور ہر مہینہ حضور کے ذکر اور حضور کے شان کے ساتھ گزارتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا جان حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ شان عطا فرمائی ہے. یعنی غوث اعظم کے نانا کے صدقے غوث اعظم کو یہ شان ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بھی ایسے عام کر دیا ہے. آپ کا ذکر بھی ربیع الاخر کا محتاج نہیں ہے, بلکہ آپ دیکھیے تو محرم کے مہینے میں بھی 11ویں شریف ہوتی ہے, آپ دیکھیے تو ربیع الاول کے مہینے میں بھی 11ویں شریف ہوتی ہے, رمضان کے مہینے میں بھی 11ویں شریف ہوتی ہے, اور پورا سال اللہ تعالیٰ کے بندے اس اللہ کے بندے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان ہے, یہ آپ کا مقام ہے. لیکن ایک بات جو میں آج کہنا چاہ رہا ہوں, ویسے تو عنوان بہت سارے ہیں نا, اور میں محفل میں آنے سے پہلے میری عادت ہے کہ میں یہ معلوم کرتا ہوں کہ میزبان محفل نے کوئی عنوان دیا ہے. اگر تو کوئی عنوان ہوتا تو اس پر گفتگو ہوتی ہے, اور کوئی عنوان نہیں ہوتا. کئی بار میزبان محفل کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اپنے اعتبار سے جو بہتر ہوگا وہ کلام کریں گے, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بہتر ہو سکے, جو اچھا ہو سکے, اور جو اس اعتبار سے ضروری ہو وہ بیان کیا جائے. ویسے اگر میزبان محفل یا اہل علاقہ کوئی عنوان دیتے ہیں, اس میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اہل علاقہ کا جو مزاج ہے اور وہاں جن باتوں کی ضرورت ہے اس پر گفتگو کی جائے. لیکن چلیں, اگر عنوان نہیں بھی ملتا تو وہ ہماری ثوابدید پر ہوتا ہے, پھر ہم گفتگو کرتے ہیں. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے, اتنی محنت کے بعد, اتنی کاوشوں کے بعد ایک محفل سجائی گئی. میں آتے ہوئے لائیو دیکھ رہا تھا, نعت خوانی چل رہی ہے, اور ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ رب العالمین آپ حضرات بھی موجود ہیں, اور جذبہ عشق محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ محفل ایک رات کی محفل ہو جائے بس. یعنی اس مسجد میں اگر محفل میلاد ہوا, محفل 11ویں ہوئی ہے, تو ایسا نہ ہو آج کی رات محفل ہے تو پھر مسجد ویران کھڑی ہے. ایسا نہ ہو آج رات محفل ہے تو پھر محفل کرانے والوں نے سوچا یار بڑی شاندار محفل ہوئی ہے, بھائی مبارک ہو آپ کو, یار کمال ہے, زبردست, بہت اچھا ہوا. اور میزبان محفل, میں نہیں جانتا کون سی انتظامیہ کون سی بزم, اللہ بہترین جزا دے, لیکن میں ایک یوں کہہ لیجئے کہ جنرلی بات کر رہا ہوں کہ میزبان محفل یا جو بھی کہیں محفل ختم ہوئی تو وہ مبارکبادوں کا سلسلہ ہوتا ہے, یار مبارک ہو, ماشاءاللہ جاندار محفل تھی, بڑا مزہ آیا, بہت اچھا لگا. بلکہ مقررین سے آ کر کے بھی کہا جائے یار مزہ آ گیا, حضرت شاہ صاحب بڑا کرم ہوا, بڑا مزہ آیا, اور بہت ہی زیادہ سیکھنے کو ملا ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں, اگر تو کرم ہوا ہے اور اگر تو فضل ہوا ہے, جیسا کہ میزبان بھی کہتا ہے, ہم بھی کہتے ہیں, کوئی ہم سے کہہ رہے ہیں یار آج بڑا زبردست بیان ہوا ہے, شاہ صاحب مزہ آ گیا, ہم کہتے ہیں یار اللہ کا فضل ہے. ایسا ہے نہیں ہے, میزبان محفل کہے گا اللہ کا فضل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل ابھی رات میں ہو رہا ہے, صبح فجر کی نماز میں نہیں ہو رہا. اگر تو یہ اللہ کا فضل ہے تو فجر کی نماز میں بھی ہونا تھا. اگر تو یہ اللہ کا فضل ہوا ہے تو پھر یہاں آنے والے کو نمازی بھی بننا تھا, یہاں آنے والے کو گھر جانے کے بعد ماں باپ کا مطیع بھی بننا تھا. ماں دیکھ کر کہے بچہ گھر میں داخل ہو, بولا نماز سے سلام کرے, ماں شجدر رہ جائے, ارے خیر تو ہے سلام کر رہا ہے, ورنہ گھر میں آتے ہی چپل ادھر پھینکتا ہے, چیخ کر کے کہتا ہے کھانا نکالو, آج کیا ہو گیا, آگے سلام کر رہا ہے. ماں کے پاس آیا, ہاتھ ملایا, ماں کا ہاتھ چوما, ماں تو واری واری, بیٹا طبیعت ٹھیک ہے تیری, سب خیریت ہے, کوئی بات تو نہیں ہوئی ہے. ماں تو ماں ہے نا, انداز بدلا, پہچان گئی, خیریت ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ماں تو رہنے دیجئے, بیوی کے سامنے آپ ایسا کیجئے کہ وہ حیران ہو جائے گی. مطلب ہاتھ چومنے نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں بیوی کے سامنے حسن سلوک سے, اچھے انداز سے پیش آئے, وہ حیران ہو جائے گی. خیریت تو سب ٹھیک ہے نا, پریشانی کے نہیں نہیں, آج میں محفل میلاد سے آیا ہوں, میں نے یہ سوچا ہے میں اپنے نبی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کروں گا. میرے محبوب نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں, تو آج سے میرا رویہ تمہارے ساتھ اچھا رہے گا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں پھر اگلی محفل کا آپ کو بتانا نہیں پڑے گا, آپ کی بیگم صاحبہ آپ کو خود بتائیں گے, یہ دیکھیے آج محفل ہے. یعنی اللہ کا فضل یہ ہونا یار کہ چینج آئے, کوئی تبدیلی آئے, ہمارے اندر کوئی انقلاب آئے, کوئی تحریک پیدا ہو. وہ میزبان محفل انتظامیہ جنہوں نے اتنی محنت سے محفل کرائی ہے, کوئی نہیں چاہے گا 1 لاکھ کی ایک رات کی انویسٹمنٹ ایک رات میں ضائع ہو جائے. کاروباری بندے سے پوچھئے گا, اسے کہے بھائی میں نے اتنے روپے لگائے ہیں اور 1 رات کا فائدہ ہوا, کہے گا بھائی سراسر خسارہ ہے, واللہ خسارہ, کوئی فائدہ نہیں ہے. 1 رات
کہ انویسٹمنٹ ایک رات میں ختم نہیں جناب، یہ لائیو پروڈکشن ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے، یہ سارا اہتمام ہے، علماء موجود ہیں، اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد اگر اس انویسٹمنٹ کا فائدہ مہینوں تک حاصل نہ ہو تو پھر اس کا کیا فائدہ، اس کی کیا برکت ہے؟ تو ضروری یہ ہے کہ آنے والا خطیب بھی، حاضر ہونے والے افراد بھی سوچ کے ساتھ آئے کہ ہم نے یہاں سے کوئی پیغام، کوئی میسج ڈیلیور کرنا ہے، اور سننے والوں نے اسے کوئی پیغام لے کر اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے، کوئی تبدیلی لانی ہے، کوئی چینج آنا چاہیے، کچھ ایسا ہو کہ فجر کی نماز میں اس مسجد میں مسجد ہے، فجر کی نماز میں نیو میمن مسجد کا دروازہ کھلا ہو جیسے ابھی کھلا ہے، اور لوگوں کی بڑی تعداد اندر آ رہی ہو کہ ارے یار کوئی ایک بندہ تھا جو محفل میں نہیں آیا، ارے یار اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، خیریت تو ہے، کوئی جنازہ ہے کیا، اتنا رش تو نہیں ہوتا فجر میں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ یہ درود پاک رسم نہیں ہوتی، یہ درود پاک برکتوں کے لیے ہوتی ہے، اور امام جعفر صادق نے اہل سنت کی علامت یہ بتایا، اہل سنت وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نانا، یعنی ان کے نانا امام جعفر صادق کے نانا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کے علامت اور شان اور وصف عطا فرمائے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ میرے بزرگوں، دوستو، تو کچھ ایسا چین، کچھ ایسا انقلاب کہ نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہو، مسجد میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، تو یقیناً یہ محفل پاک کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اب اسی تناظر میں کوئی بھی پیغام، کوئی بھی میسج جو ہماری تربیت اور اصلاح کے لیے ہو، یقیناً محفل پاک کے عناوین میں شامل ہونا چاہیے۔ جوش خطابت، زور خطابت دکھا کر، لوگوں پر دھاک بیٹھا کر محفل میں داد اور واہ واہ وصول کرنا، ظاہر نہ یہ میرا مقصد ہے، اور نہ ہی واللہ یہ میرے دل کی آواز، یہ دل کے کسی گوشے میں یہ جملہ ہو، یہ بات ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے یہاں سے کوئی پیغام دیا جائے، کوئی ایسا میسج دیا جائے کہ جس کو ہم زندگیوں میں نافذ کریں۔ اللہ کرے آج نہیں 10 سال بعد، 20 سال بعد کبھی زندگی میں ملاقات ہو تو کوئی کہے، جیسے آج بھی کچھ ایسے نوجوان کبھی ملے، شاہ صاحب یہ جو داڑھی ہے نا، یہ فلاں محفل میں تھے نا ہم، تو آپ نے کہا تھا، یا کسی نے بھی کہا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہم کیا ہیں، تو یہ داڑھی جو ہے نا وہ اس تقریر کو سن کر کے ہمیں رکھی ہے، تو پھر یقین کیجئے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ واقعی اللہ کا فضل تھا جو اس محفل میں جا کے تقریر کرنے کا موقع ملا۔ تو ایسی آپ پر، ہم پر اگر چینج آتا ہے تو یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب جن بزرگوں کی بات ہم کر رہے ہیں، سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب علیہ السلام پر قرآن اترا، اللہ فرماتا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے سامنے اپنے نبیوں کا ذکر فرماتا ہے، اپنے رسولوں کی بات، اپنے رسولوں کے ذکر، ان کے قصص قرآن بھرا پڑا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی باتیں، نبیوں کے واقعات بیان فرمائے۔ کیوں بیان کیے؟ ہماری نصیحت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے،
ہمارے سبق کے یقیناً ہے، لیکن اس کا ایک سبب قرآن یہ بیان کرتا ہے، اے محبوب ہم یہ آپ کے سامنے اپنے نبیوں کے رسولوں کے واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان واقعات کے ذریعے آپ کا دل مضبوط ہو۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ قلب مصطفیٰ کی بات ہے، قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضور کا سینہ کتنا مضبوط تھا کہ پورا قرآن اترا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ صرف یہی نہیں، کتاب بدء الوحی میں روایت موجود ہے، ایک صحابی رسول کہتے ہیں حضور میرے برابر میں جلوہ فرما ہے، حضور کی ٹانگ میرے ٹانگ کے اوپر موجود ہے، اور اچانک سے مجھے یہ لگا کہ میری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اتنا درد شروع ہوا، اتنا بوجھ آیا۔ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرے پر وحی کے آثار تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ آثار ختم ہوئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا پورا قرآن اترا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی بڑی سورت اتری ہے؟ اتنا بوجھ کہ آپ کے پیر کا کچھ حصہ میرے پیر پر تھا تو لگا میرا پیر یا میری ران ٹوٹ جائے گی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں قرآن اتنا ہے، لیکن قرآن کا اتنا حصہ اتنا غیر اولی الضرر، بس صرف اتنا حصہ اترا ہے، اور اتنا حصہ اترنے پہ اتنا بوجھ اترا کہ صحابی کو لگتا تھا کہ ان کی ران ٹوٹ جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور قرآن اترتا، وحی اترتی، آیت اترتی، اتنا بوجھ ہوتا کہ اونٹنی بیٹھ جایا کرتی۔ اب وہ محبوب جان عالم جن کا سینہ اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑ پر اترنے والا قرآن پہاڑ پر اترتا تو ٹکڑے ٹکڑے پہاڑ ہو جاتا، وہ سینہ مصطفیٰ پر اترا ہے تو حضور کا قلب نہ صرف سلامت ہے بلکہ حضور کے قلب کا فیضان دیکھیے۔ آج لاکھوں کروڑوں اربوں سینوں میں قرآن آ گیا ہے۔ کسی حافظ قرآن سے پوچھ لیجئے کبھی قرآن یاد کرتے ہوئے دل میں درد ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن تو اتر رہا ہے، قرآن تو سینے میں محفوظ ہو رہا ہے، میں نے بھی بحمدہ تعالی حفظ قرآن کیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بڑی صورت ہو کوئی چھوٹی صورت ہو یاد کرتے ہوئے دل میں درد ہوا ہو۔ کیوں؟ یہ فیضان مصطفیٰ ہے۔ اتنا مضبوط حضور کا قلب اثر تھا کہ قرآن کا سارا بوجھ، وحی الہی کا سارا بوجھ جب حضور کے سینے پر اترا، اب حضور کی روحانیت اور فیض سے امت کے سینے کے اندر آیا ہے، اور امت کا بچہ بچہ اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ فرما لیتا ہے۔ اتنا مضبوط سینہ۔ اتنا مضبوط سینہ، اتنا مضبوط سینہ۔ اب قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم اس دل کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کے سامنے ہم اپنے رسولوں کے واقعات سناتے ہیں۔ علماء نے لکھا پتہ یہ لگا اللہ والوں کے واقعات سنا سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں سنا سے، بولو ذرا، دل، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا، ویسے یقین تو کرنے والی بات ہے، لیکن آپ ظاہری حالات کو دیکھ کے اگر پریشان ہو رہے ہیں تو میں آپ کو صرف اس ہستی کا نام بتا دوں کہ جس کا آج عرس تھا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی باتیں سننے سے بھی دل مضبوط ہوتا ہے۔ میری مراد امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین۔ ہم لبیک کا نعرہ لگائیں گے لیکن ایسا لگائیں گے جو لگنا چاہیے نا۔ ہاں چلیے سارے مل گئے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اچھا سب کے ہاتھ نہیں اٹھے، چلے ہم آگے گفتگو کرتے ہیں پھر اس پر آتے ہیں۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین آج ان کا عرس ہے، یہ اتفاق سے بات ذہن میں آئی ہے۔ 5 سال میں اس ویل چیئر والے بابے نے جو خود ظاہر طور پہ اپنی ٹانگوں سے معذور تھا، مری ہوئی قوم کو زندہ کر دیا۔ میں اپنی بات بتاؤں، میں کوئی 2014-15 سے مستقل تقریریں کر رہا ہوں، اس سے پہلے جمعہ پڑھاتا تھا۔ ہماری زندگی میں وہ چین قبلہ بابا جی کو سن کر آیا ہے، ہمیں پتہ لگا زندگی کا ٹریک کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، جینے کا مقصد کیا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، امام کا وہ شعر تو ہم ساری زندگی پڑھتے رہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، اس شعر کا مقصد سکھانے والا خادم حسین رضوی تھا۔ اس نے زندگی کا مقصد بتایا۔ آج بھی
بابا جی کی کوئی بات سنیے ایسا لگتا ہے کہ دل مضبوط ہو رہا ہے، یعنی خود بخود ہاتھوں میں پنجے میں پاور، گردن میں اکڑ اور سینے میں زور آنے لگ جاتا ہے۔ اور آپ کو میں کوئی اور بات کیا بتاؤں، اس بابے نے کہا تھا الحمدللہ ہم نے قبلہ بابا جی سے نا کسی بندے کی وجہ کا عشق نہیں کیا اور جنازہ دیکھ کے بھی عشق نہیں کیا۔ بعض لوگ جنازہ دیکھ کے بابا جی سے محبت کرنے لگے، ہم نے پہلے سے الحمدللہ بابا جی سے محبت کیا ہے، اور یہ محبت کسی بھی ذاتی، سیاسی، سماجی، دنیاوی مفاد سے بالاتر ہو کر کے ہے، اس لیے کہ اس بندے نے جینے کا مقصد دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کوئی سیاسی وابستگی ہے دونوں ہاتھوں سے سلام ہے اگر دین کے لیے ہے تو، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، بعض لوگ بابا جی کی بات کرو، ارے یار سیاسی باتیں کر رہے ہو، ظالم انسان جس نے تمہیں زندگی کا وہ مقصد دیا کہ 3 دنوں تک دنیا سے جانے کے بعد بدن اثر کھڑا زمین پر موجود رہا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا اچھا یہی وہ بندہ ہے جو کہتا تھا کہ میں چلا جاؤں تو 1000 سال بعد بھی میرے قبر پر آؤ اور لبیک کا نعرہ لگاؤ تو قبر کے اندر سے جواب دوں گا۔ میں آپ سے عرض کروں نیو کراچی والوں، میں نے تو بزرگوں سے آپ کی باتیں سنی ہیں، میں نے تو بڑوں سے آپ کی باتیں سنی ہیں، ہم نے تو کبھی سنا کہ قبلہ سلیم قادری نیو کراچی والوں کی تعریف کیا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، قبلہ عباس قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نیو کراچی والوں کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن میں جو جذبہ دیکھ رہا ہوں وہ تھوڑا سا چینج نظر آ رہا ہے۔ بات توجہ کیجئے، سنیے، قبلہ بابا جی فرماتے تھے یہ نعرہ وہ ہے کہ لگاتے ہوئے کلیجہ بھی پھٹ جائے تو نعرے کا حق ادا نہ ہو۔ اب کسی کے ہاتھوں میں درد ہے تو اس کے لیے بھی بابا جی نے پھکی دی ہے۔ بابا فرماتا ہے کہ اگر کوئی روزانہ اپنے ہاتھ کو یوں ہلائے تو اس کو اٹیک نہیں ہوتا، ہاتھ کا درد بھی چلا جاتا ہے۔ میں نے کئی جگہوں پر یہ بات بتائی، آج آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے میرے ہاتھوں میں شدید تکلیف ہوئی اس جگہ پر، رمضان کے دن تھے، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑے بڑے سرجن کو دکھایا، اس نے کہا شاہ صاحب آپریٹ ہوگا اس کا۔ میں نے کہا رمضان ہے، تراویح ہیں، ذمہ داریاں ہیں، کہا ٹھیک ہے رمضان کے بعد آ جائیں، ایڈمٹ ہو جائیں گے، یہ خرچہ ہے اور آپریٹ ہو جائے گا آپ کا۔ میں آیا ایک دن قبلہ بابا جی کو سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کسی کے ہاتھ میں درد بھی ہے نا تو وہ ہاتھ اٹھا کے بولو اس کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بس پھر میں محفلوں میں جاتا تھا، حضور کے نام پر نعرے لگتے تھے، میں بھی اٹھا کر کے نعرے میں زور زور سے اپنے ہاتھ سے نعروں کا جواب دیتا تھا۔ شدت کا درد ہوتا تھا، لیکن قسم اٹھا کے کہوں تو شاید ہفتہ 2 ہفتہ اس کے بعد وہ درد کہاں گیا مجھے کچھ نہیں پتا، نہ میں نے دوا کھائی، نہ میں نے انجیکشن لیے، نہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ 4 سال ہو گئے، میرے ہاتھ میں کوئی درد بھی تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اب تمہاری مرضی، درد ٹھیک کرنے کے لیے کرو، اٹیک سے بچنے کے لیے کرو، یا رسول اللہ کے نام پر اٹھاؤ۔ خواجہ صاحب کے ایک مرید نے دعوت دی خواجہ صاحب کو، خواجہ صاحب آئے، فرمایا یہ روشن دان کیسا ہے؟ کہنے لگا حضور یہ بنایا اس لیے کہ سردیوں میں دھوپ آئے گی، گرمیوں میں ہوا آئے گی، اس لیے بنایا ہے۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے اگر تو بناتے ہوئے یہ نیت کرتا کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو دھوپ اور ہوا تو ویسے بھی آنی تھی، لیکن تیرا بنانا ثواب بن جاتا۔ اب تمہاری مرضی ہے، ہاتھ اٹھاؤ تو اٹیک سے بچنے کے لیے، درد سے بچنے کے لیے، یہ نبی کے نام پر بولو ذرا تاجدار ختم نبوت، بولو بولو تاجدار ختم نبوت، سارے ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ۔ یہ وہ جذبہ ہے جو نیو کراچی والوں کا، یہ وہ جذبہ ہے جو آپ کا خاصہ ہے، ورنہ ایک تم ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ 2 دن پہلے میرپور خاص میں تھا، ہم نے کہا پتہ نہیں وہاں زبان چینج ہے، سندھی بولنے والے لوگ ہیں، پتہ نہیں تقریر میں ماحول بنے گا نہیں بنے گا۔ ایک بہت بڑا مجمع تھا، لیکن قربان جائیے وہ میرپور خاص والوں کے اندر بھی کراچی والوں کا جذبہ نظر آ رہا ہوں۔ تو پھر مجھے سمجھ آ گئی شعر کی، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کیجئے گا، میں یہ عرض کر رہا تھا، قبلہ امیر المجاہدین نے ایک بات بتائی، آپ نے فرمایا تو اپنے گھوڑے کھولو، دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، کیا باتیں کرتا ہے یہ، کون سے
मई के महीने में पाकिस्तान ने अपने डिजिटल घोड़े खोले और इंडिया को धूल चटाई, उसकी राह को फेल कर दिया। 6 राह गिराए, 6 राह फेल गिराए, और आप देखिए अल्लाह ने कितना बड़ा एजाज दिया। मई में ये कारनामा हुआ, पाकिस्तान ने घोड़े खोले, बाबे की बात देखो कि अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर के महीने में हरमैन की हिफाजत हमारे हाथों में आ गई है। हम ठीक है, हम ये समझते हैं कि फलस्तीन की सिक्योरिटी भी हमारे पास होनी चाहिए, हम ये समझते हैं कि क़िबला अव्वल की सिक्योरिटी भी हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन जो मिली इसको शुक्र तो अदा करते हैं कि हमने अपने घोड़े खोले, दुनिया कदमों में आ गई कि वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ईमान की ताकत रखी है वो किसी के अंदर नहीं है। अब तवज्जो कीजिएगा, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह वालों की बातें सुनने से दिल मजबूत होता है, दिल में ईमान पैदा होता है, दिल में गैरत ईमानी पैदा होती है। तवज्जो, कड़वा घोंट जब मर्ज बढ़ जाए ना, पहले डॉक्टर के पास गए, घर में पैराडोल खा लिया, फना दवा ले ली, मर्ज बढ़ गया, डॉक्टर के पास, ओहो देर से आ रहे हो यार, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, लगा दीजिए, फिर ठीक नहीं हो, ड्रिप लग गई, फिर भी ठीक ना हुआ, तो अब क्या करते हैं, ऑपरेट होगा, फिर भी ठीक ना हुआ, अल्लाह ना करे तो फिर बदन के उस हिस्से को काट दिया जाता है। कोई कहे डॉक्टर साहब ये मेरे बदन का हिस्सा है, कहीं नासूर बन गया है, नहीं काटेंगे तो पूरा बदन खराब हो जाएगा। आज उम्मत उसी जगह पे चली गई है, आज हमारा बदन और हमारे जिंदगी के मामूलात नासूर बनते चले जा रहे हैं। अगर फिल फॉर ऑपरेशन नहीं किया गया, अगर खतरनाक डोज नहीं दी गई तो फिर बचना मुश्किल है। आप कह रहे हैं शाह साहब अभी तो आप मीठी मीठी बातें कर रहे थे, ये अचानक ट्रैक चेंज क्यों किया? यही बताना चाह रहा हूं कि वो बातें तो हमको तैयार करने के लिए थी, आगे जो डोज देने वाला वो कड़वी होगी, कबूल कीजिएगा। इसलिए नहीं कि हम आपको परेशान करना चाहते हैं, इसलिए कि अभी भी वक्त है, थोड़ा होश कीजिए, तवज्जो कीजिए, आप गौर कीजिए। अगर कुरान ये कहता है कि अल्लाह वालों के जिक्र से दिल मजबूत होता है, और हमने भी देखा है, मुफस्सिरीन भी फरमाते हैं अल्लाह वालों की बातों से दिल मजबूत होता है, तो जरा गौर कीजिए हम और आप कितने अरसे से 11वीं शरीफ कर रहे हैं, ये मजबूत क्यों नहीं हो रहा? 11वीं वाले पीर का फैज जारी क्यों नहीं हो रहा? क्यों गौसे आजम की बरकत नहीं मिल रही? आप कहेंगे नहीं शाह साहब बड़ा फैजान है, हर महीने 11वीं का लंगर खाता हूं। हमने कहा भाई ये तो लंगर वो है हॉल बने, तो दूसरा ये समझता है कि बरकतें हलवे में या बिरयानी में। नहीं जनाब, बरकत हलवे और बिरयानी में नहीं, बरकत अल्लाह वालों की नियाज में। तो ऐसा कैसे हुआ कि बचपने से 11वीं खा रहे, रंग नहीं जाहिर हो रहा, असर नहीं आ रहा? 11वीं वाले पीर का बड़ा फैजान है। फैजान पूछोगे तो बताएगा मेरे पास बंगला हो गया, मेरे पास गाड़ी हो गई, मेरा अपना घर हो गया, मेरी जॉब लग गई, मेरी शादी हो गई, मेरी औलाद हो गई। ये फैजान थोड़ी है, ये चीजों गैर मुस्लिमों के पास भी है। अगर इसको आप फैजान कहोगे तो ये फैजान नहीं है। बचपने से 11वीं कराने वालों का दिल मजबूत हो, उन पर फैज जारी हो। और फैज क्या है? फैज ये है कि आप गौसे आजम की सीरत पर अमल करने वाले बन जाए। लेकिन आज हमारे यहां ऐसा नहीं है। वजह क्या है? आप भी खोज लगाइएगा, गौर कीजिएगा, क्या सबब है कि बरसों से 11वीं कर रहे हैं, फैजान जारी नहीं हुआ? मैं आपको वजह बताऊं, वजह उसकी है कि बरसों से हम 11वीं कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने 11वीं वाले पीर की, यानी यूं कह लीजिए हमने 11वीं वाले पीर को माना है, 11वीं वाले पीर की नहीं मानी। मैं आपको मिसाल दूं, देखिए वो एक बड़ा मशहूर वाक़या, मेरे बच्चे भी याद, उनको भी याद होगा। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 18 साल की उम्र है, माँ जी के पास आए। माँ ने कहा, माँ से कहा माँ जी मैं राह खुदा का मुसाफिर बनना चाहता हूँ। माँ ने कहा ठीक है जाओ, और 40 दिनार दिए। कहाँ रखे गौसे पाक ने? पेट में, यहाँ पर माँ ने सिलाई कर दी। अब जब गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु सफर पर रवाना हुए तो रास्ते में क्या हुआ? आप बताइए ना, आपने 11वीं में शिरकत की है ना, आपको याद है कि नहीं है? रास्ते में क्या हुआ? डाकू आ गए। डाकुओं ने क्या किया? सबका माल लूट लिया। गौसे पाक के पास आए, हाँ बेटा तुम्हारे पास कुछ है? गौसे पाक ने कहा नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है। ऐसे कहा? बोलो ना यार, अगर आप खामोश हैं तो मुझे लगे आपको यही सुना है आपने। गौसे पाक ने नहीं मेरे पास कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं करो, मैं खाली हूं, कंगाल हूं, ऐसा नहीं कहा। गौसे पाक ने हाँ है, कितने, क्या है? कहा 40 दिनार। कहाँ है? यहाँ। मजाक कर रहा है, कोई बताएगा? बड़े बड़े सफेद दाढ़ी वाले झूठ बोल रहे हैं, ये छोटा बच्चा सच कैसे बोलेगा? एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, सारे आते गए। अपने सरदार के बाद अजीब बात है
ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں 40 دینار میرے پاس ہیں. اب ڈاکو نے غوث پاک کو بلایا. ہاں بیٹا کچھ ہے؟ ہاں ہے. کہاں ہے؟ کہاں یہاں ہے. کتنے؟ 40 دینار. ماں نے سیکھ رکھے. کھولا تو واقعی دینار نکلے. اب جب ڈاکو نے غوث پاک سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا, بیٹا یہ بتاؤ تم نے کیوں نہیں چھپایا اور تم نے کیوں ہمیں بتا دیا, تو غوث پاک نے کیا کہا؟ میری ماں نے مجھے کہا تھا. بولو نا یار, بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. ہم 20-20 سال سے 11ویں کھا رہے ہیں, 20-20 سال سے لنگر کر رہے ہیں, لیکن جھوٹ یہ زبان کی نوک پہ رہتا ہے. تو خاک فیضان ملے گا. غوث پاک کا فیضان کیسے ملے گا جب غوث پاک کا لنگر, غوث پاک کی 11ویں ہم سب مانتے ہیں, لیکن غوث پاک کا فیضان لنگر اور 11ویں نہیں ہے. غوث پاک کا فیضان آپ کی سیرت پر عمل کرنا. بڑے بڑے لوگ مہذب دینی کو دیکھو, اور ہمارے ہاں جھوٹ کے نام رکھ دیے, ٹوپی کرا دی. دیکھا اپنے بھائی کا ٹیلنٹ, دیکھا کیسے گھما. یہ ٹیلنٹ تھوڑی ہے, تو قادری ہے. سرکار غوث پاک, حدیث پاک ہے, سرکار دو عالم السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. احناف اس میں اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں, لیکن غوث پاک کا موقف یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا وہ کافر ہو گیا. بولتے رہو تم میں قادری ہوں, شکر ہے رب قدیر کا. نہیں ہے بھائی قادری. غوث پاک اس کو مسلمان بھی نہیں مانتے جو نماز نہیں پڑھتا. قادری کیسے بنے گا؟ پہلے مسلمان پھر قادری نا. قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, اور تو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ تو کیسے قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا؟ نماز پڑھے گا تو قادری رہے گا, نماز نہیں پڑھے گا تو مسلمان ہی نہیں ہو ان کے نزدیک, تو قادری کیسے ہوگا؟ یہ ہے اصل بنیادی سبب کہ ہم باتیں سن رہے ہیں, دل مضبوط نہیں, کیونکہ عمل نہیں ہے. عمل سے آ رہی ہے. محفلوں میں جاتے ہیں, جذباتی باتیں, نعرے سب آنکھوں پر, یہ محفل کا حصہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی میسج, کوئی پیغام, کوئی ایک بات جو آپ نے 11ویں شریف میں سیکھی ہو اور پھر پورے مہینے یا پورا سال اس پر عمل ہو. اگر جیسے آج ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. ہاں یہ بعض لوگوں نے نہیں بولا, ہاں کیونکہ ان کو پتہ ہے آسان کام ہی نہیں ہے. ہمارا تو صبح سے لے کر رات تک یہی چلتا رہتا ہے. حضرت فرما رہے کاروبار یہی ہے, حضرت ہمارا کاروبار یہی ہے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام کیسے ہو؟ میرے محبوب اسلام کے بعد ایک شخص آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ بہت ساری برائیاں کرتا ہوں, کوئی ایک برائی بتا دی جو چھوڑ دوں بس, باقی نہیں چھوڑوں گا. تو میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. کہا ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کر سکتا ہوں, کروں گا. کہا نہیں کرنا تو اس کے علاوہ بھی نہیں ہے, لیکن جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد آگا یا رسول اللہ کیسی برائی چھوڑنے کو فرمایا ہے, اس کی وجہ کہ ساری برائیاں چھوٹ گئی. جھوٹ ام الخبائث ہے, بیماریوں کی اور برائیوں کی ماں ہے, اور آج ہمارے عام ہے. وہ آپ نے سنا ہے, ہم نے کوئی مدینہ میں پڑھتے تھے نا, تو مدنی صاحب تھا, اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا, جب بندہ جھوٹ بولتا ہے حدیث بات تو منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اس بدبو سے فرشتہ دور ہو جاتا ہے. اچھا کبھی آپ کے سامنے والا بندہ جھوٹ بول رہا ہو, آپ کو آپ نے بدبو سونگی ہے؟ کسی کو آئی ہو بدبو؟ نہیں آئی. اگر کسی بندے نے برش نہیں کیا ہوگا اسمیل آئے گی, جھوٹ بولے گا تو نہیں آئی. کیوں؟ اس کی وجہ ہے, آپ کبھی, مولانا روم نے بھی لکھا ہے اس کو, آپ کبھی کسی جگہ سے گزر رہے ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سویپر گٹر کے اندر گیا ہوا ہے اور صفائی کر رہا ہے. آپ اس کے قریب سے بھی گزر رہے ہو ناک دبا کر, آپ کو اس کے قریب سے گزرنے میں بھی کراہیت اور اسمیل آ رہی ہے, اور وہ گٹر کے اندر اترا ہوا مزے سے صفائی کر رہا ہے. کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی ناک اس گندگی, اس بدبو کی عادی ہو چکی ہے. ہمارا سارا معاشرہ ہی جھوٹ والا ہو گیا ہے, تو ہماری ناک بھی اس بدبو کی عادی ہو گئی, ہمیں محسوس نہیں ہوتی. یہ چوٹ لگنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا حال یہ ہے. تو میرے بزرگوں دوستوں, یہ تو ایک سبق ہے, اگر آپ عمل کریں اور ہمت کریں, میں تھوڑا دوسرا سبق پڑھاؤں آپ کو. اگر آپ نیت کریں جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جی, ہمارا کام ہے کوشش کرنا, باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. وہ بزرگ کو سنا نا آپ نے, ایک مرتبہ ایک علاقے میں ایک طوائفہ آ گئی, سارے لوگ اس کے دروازے پہ. بابا جی کو معلوم ہوا کہ کیا ہوا, آج لوگ آئے نہیں ہیں. کہ
کہا حضور وہ طوائفہ آ گئی سب ادھر گئے ہوئے. بابا نے کہا اچھا بتاؤ کہاں ہے؟ کہا وہاں. بابا نے لاٹھی اٹھائی, طوائفہ کے دروازے پہ پہنچ گئے. اب سب نے دیکھا ارے بابا جی آ گئے, پیر صاحب آ گئے, شیخ صاحب آ گئے, سب بھاگ گئے. بابا نے دستک دی, عورت نے دروازہ کھولا, بابا کھڑا تھا. ہاں کیا کام ہے؟ کہا تیرا ٹائم لینا ہے, تیرے ساتھ رات گزارنی. تم بڑے میاں بڑے رنگین مزاج ہو, یہ چھوڑو بتاؤ کتنے پیسے لوگی؟ اتنے پیسے لوں, لیکن ایک شرط ہے میری. بابا کہتا ہے کہا کیا؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی. کہاں بالکل ٹھیک ہے, منظور. پیسے بڑھا کے دیے. رات میں بابا جی تشریف لائے. جب کمرے میں داخل ہوئے, گیٹ بند ہوا, آپ نے میں جاؤں ذرا غسل کر کے آؤ. اور نے کہا صاف ستھرا آدمی ہے, صفائی پسند ہے, نظافت پسند. گئی صاف ستھرا کپڑے چینج کر کے آئی. بابا نے کہا مصلی بچھاؤ. یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ جو کام کرنا ہے کرو اور جاؤ. کہا یہی تو کہہ رہا ہوں, جو کرنے آیا وہی کر رہا ہوں, تم سے کمٹمنٹ دی, جو کہوں گا وہ کرے گی. مصلی بچھاؤ. اس نے بچھایا مصلی. کہا آپ 2 رکعت نماز پڑھ. اللہ اکبر. اس خاتون نے نیت باندھی, 2 رکعت نماز کی. پیچھے بابا سجدے میں گر گیا. کہا مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, آگے بگڑی بنانا تیرا کام. سلام پھیرا, دنیا بدل چکی تھی, تائب ہو گئی, نیک بن گئی, ولیہ بن گئی, اللہ کی مقرب بندی بن گئی. تو ہمارا کام اپنے آپ کو ارادہ کر کے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے جھوٹ نہ بولے. باقی اس سے دعا کرو وہ مدد شامل حال فرما دے تو بڑے بڑے بگڑے ہوئے کو راہ راست پر لے آتا ہے. تو ہماری اور کیا, ہم کہتے ہیں نا ہم تو حضور کے صدقے ایک میں کیا, میرے اس یا کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. امام فرماتے ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. اعلیٰ حضرت تخیل بھی کمال کا ہے بھائی. مردہ چلتا ہے, بولو نا یار. اعلیٰ فرماتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. کہا وہ جو چل پھر رہے ہوں لیکن دل مردہ ہو, یا رسول اللہ آپ نے ان کے دلوں کو روشن کر دیا ہے. محبوب ہم تو آپ کے غلام ہیں, ہم پر بھی توجہ فرمائیے نا, اور ہمارے دلوں کو بھی روشن فرمائیے. تو یقیناً بندہ ارادہ کرے, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے, باقی اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ شامل حال رہے گی. تو آپ ارادہ کریں تو میں اگلا سٹیپ اٹھاؤں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اچھا ابھی بھی سارے ہاتھ نہیں اٹھ رہے, کچھ عاجزی کر رہے ہوں گے, یار اب ہم کیا بولیں گے, جھوٹ نہیں بولیں. نہیں, سارے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم مدرسہ مدینہ میں پڑھتے تھے, ہمارے قاری صاحب کہتے تھے اتنی زور سے انشاءاللہ بولو کہ شیطان بھاگ جائے. اچھا سوچے انشاءاللہ بولے شیطان کیسے بھاگے گا زور سے بولنا. اب سمجھ میں آتا ہے جب بندہ عزم دکھاتا ہے نا, پھر شیطان کہتا ہے نہیں اب میرا وار نہیں چلے گا, اب اس نے پکا ارادہ کر لیا. ورنہ ہاتھ اٹھاتے بھی چھوڑنا یار, برابر والا کیا بولے گا, ابے چھوڑنا یار کیا بات کر رہا ہے, یہ مناسب بار بار ہاتھ اٹھوا رہا ہے. نہیں, ایسا ارادہ کہ شیطان کو بھی پسینہ آ جائے اور وہ کہے آج تو انہوں نے ایسا جذبہ دکھایا ہے کہ انشاءاللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اس بات کی ہمت مجھے اور آپ کو اور توفیق عطا فرمائے. اگلی بات, اور وہ زیادہ بڑی ہے, یہ تو پہلا سٹیپ تھا, دوسرا سٹیپ ظاہر ہے جیسے جیسے آپ کا پارٹ بڑھتا چلا جائے گا ایسے ایسے مزید اور کام ٹف ہوتا چلا جائے گا. غوث اعظم کا دوسرا کام, آج تقریباً 750 دن ہو چکے ہیں. ہمارا قبلہ اول, ہمارا تیسرا حرم, وہ جہاں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جھنڈا لگا تھا, بیت اقصیٰ باب کعبہ بر مکان آمنا, نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا. مدینے میں جھنڈا نہیں لگا تھا, لیکن حضور کی ولادت کے وقت مسجد اقصیٰ پہ جھنڈا لگا تھا. کوئی پیغام تھا جو اہل ایمان کو دیا جا رہا تھا. آج وہ ہمارا تیسرا حرم 750 دنوں سے یہودیوں کے قبضے میں ہے. گلوبل سموتھ فلوٹیلا, یہ جہاز نکلا 50 کشتیوں پہ مشتمل, جو سامان لے کر کے, جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, سائنسدان بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں, دیگر اور افراد ہیں. یہ تقریباً کوئی 140 کے قریب کم و بیش افراد کے قافلے کو لے کر کے یہ جہاز روانہ ہوا, گلوبل سموتھ فلوٹیلا, اور یہ غزہ کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ حیران ہوں گے, اس جہاز کو لیڈ کرنے والی ایک غیر مسلم عیسائی لڑکی ہے جس کی عمر 22 سال ہے. پہلے بھی یہ جہاز لے کر گئی تھی, اسرائیلیوں نے قید کیا, ڈیپورٹ کر دیا, اب دوبارہ جا رہی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے.
کتنا بڑا کام ہے. جملہ سنو اس کا، وہ کہ میرا ایک بندے کے واسطے سے جو بندہ اس وقت کشتی میں موجود اس سے رابطہ ہے، اسی لیے میں آپ کو کرنٹ جو اس وقت کی سچویشن ہے نا وہ بتا سکتا ہوں. گلوبل سموتھ پولیٹیل، ہمارے لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے بارے میں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. 4 پاکستانی بھی اس میں شامل ہیں، سینیٹر مشتاق بھی شامل ہے. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جتنے لوگ ہیں اللہ سب کو ایمان کی دولت دے، کامیاب کرے. لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، وہ لڑکی کہتی ہے اگر میں نے 100 ٹن آٹا غزہ پہنچا دیا میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. اسرائیل نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اٹلی نے کہا تم حملہ کرو گے ہم پورا یورپ جام کر دیں گے. اسپین نے کہا ہم جہاز مدد کے لیے روانہ کر رہے ہیں. آپ غور کیجئے کتنی عجیب بات ہے، یہ دھمکی تو ہماری طرف سے آنی تھی. یہ جملہ تو کسی مسلم ریاست کی طرف سے آنا تھا کہ وہ ہمارے بہن بھائیوں کے لیے جا رہے ہیں، اگر کسی نے دیکھا تو آنکھیں نکال دیں گے. لیکن 57 اسلامی ممالک خاموش بیٹھے. خیر وہ جہاز ان کی مدد کے لیے جا رہا ہے، اللہ انہیں کامیاب کرے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت قبلہ اول یہودیوں کے تسلط میں ہے. جب میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اس وقت بھی قبلہ اول اپنے پاس نہیں تھا. ہاں اس وقت قبلہ اول عیسائیوں کے پاس تھا. تو چلیں جناب 11ویں منانے والے، غوث پاک سے محبت کرنے والے قادری حضرات کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ غوث پاک نے اس وقت کیا کیا. غوث پاک نے کہا آئیے ہم آپ کو وضو کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. بالکل سکھانا چاہیے، ٹونٹ نہیں کرنا میں. لیکن میں یہ کہنا ہوں غوث پاک نے قبلہ اول کے لیے کیا کیا. اگر تو کچھ نہیں کیا تو تم کو بھائی غوث پاک کی سنت ہم بھی کچھ نہیں کر رہے، اور اگر کیا ہے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قادری ہے وہ غوث اعظم کے نقش قدم پر چلے. سنیے سرکار بغداد حضور غوث پاک جن کے بارے میں ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ غوث اعظم کو مرغا پسند تھا. 11ویں والے دن مرغا مہنگا ہو جاتا ہے. ہم جب چھوٹے تھے نا، بلکہ میں خود بھی اپنے وہ پیسے جمع کرتا تھا پاکٹ منی اور مرغا لے کر آتا تھا. اب مرغا بساط سے باہر ہو گیا کیونکہ دوسروں کو معلوم ہو گیا کہ ان کو یہی بتایا گیا مرغا پسند ہے. آگے کوئی سبق ہی نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ہے، جبکہ حالات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اس وقت تھے کہ غوث اعظم کے دور میں قبلہ اول عیسائیوں کے پاس، آج یہودیوں کے پاس. کیا کیا غوث اعظم نے؟ غوث اعظم نے اپنے مدرسے قادریہ کی بنیاد رکھی. ایک مدرسہ، اس مدرسے کے اطراف میں جو مخیر حضرات تھے، فائنینشلی جو اسٹرانگ تھے، غوث اعظم نے ان کے ساتھ مل کر کے رہائشی عمارتیں بنائیں، لوگوں کے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام کیا. پھر اس کے بعد غوث اعظم باضابطہ قافلے بھیجتے عیسائیوں کے مظالم سے، قبلہ اول میں، بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان تھے، عورتیں بیوہ ہو گئی تھی، بچے یتیم ہو گئے تھے، انہیں وہاں سے لا کر غوث اعظم کے مدرسے کے ساتھ جو رہائشی عمارتیں تھی وہاں رکھا گیا. بیوہ عورتیں بھی ہیں، یتیم بچے بھی ہیں، ان کے کھانے پینے کفالت کا انتظام بھی ہے. پھر کیا کیا؟ غوث اعظم بچوں کو مدرسہ بلاتے، بچے آتے مدرسہ پڑھتے. اب مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا؟ ماشاءاللہ یہاں بھی 4 بچے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے، اور یہاں بھی مدرسہ ہے، اللہ آباد رکھے. ہمارے یہاں بھی مدارس ہوتے ہیں. غوث اعظم نے مدرسہ کھولا اور مدرسے میں دور دراز سے لڑکے آئے اور پڑھنے لگے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر. جب قبلہ اول فتح ہوا، قادریوں دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے، لائیو ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میرے پاس حوالہ اور بہترین اور زبردست قسم کے ایویڈنس بھی موجود ہیں. سرکار غوث اعظم نے مدرسہ کھولا، دور دراز سے بچے آئے، کفالت ہے. تو پھر 74 میں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو پاکستان کے آئین میں کافر قرار دیا گیا، اتنا بڑا کام نہیں ہونا تھا. یہ ماؤں کا احسان ہے جنہوں نے اپنے بچے پیش کیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا. پھر ہم نہیں بھولتے اپنے موسم کو. قائد ملت اسلامیہ علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ، ان کی کاوشوں سے پاکستان کے آئین میں قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا گیا. لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا. امام فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. حالات اچھے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو تیار کیجئے. مدرسے میں جہاد کا سبق تو پڑھایا جائے، اور ممبر سے جہاد کی باتیں تو ہو، کم از کم یہ بتایا تو جائے
کہ وقت پڑے گا تو بازوؤں کی قوت سے، سینے کی طاقت سے دین کی بقا کے لیے اپنی جان کو پیش کرنا، یہی ہمارا سرمایہ امتیاز اور سرمایہ افتخار ہے۔ ہم نے تو جہاد کا چیپٹر ہی نکال دیا، جہاد کی تو باتیں ہی نکال دی، جہاد کا ذکر ہی نکال دیا، اور وہ غوث پاک ہیں جو مجاہدین تیار کر رہا ہے۔ اور حیران کن بات، صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا اور بیت المقدس میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ داخل ہوئے، جمعہ ہوا، جمعے کا دن آیا، صلاح الدین ایوبی نے ممبر رکھا اور ممبر پر جمعہ پڑھانے کے لیے ابن قدامہ غوث اعظم کے شاگرد تشریف لائے، جو اس جہاد میں بھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے۔ جمعہ پڑھانے کے لیے غوث اعظم کے وہی شاگرد و مرید تشریف لائے اور انہوں نے بیت المقدس میں پہلا جمعہ بھی پڑھایا۔ تو پتہ لگا یہ ہمارا ہی کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دوسرا سبق ہے، کیا کہ اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری انشاءاللہ، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، بیرونی سطح پر ہو، جب بھی دین اسلام کو حضور کی عزت و ناموس پر پہرے کے لیے، حضور کی دین پر پہرے کے لیے یا کسی اور اعتبار سے ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم یہ کہہ کر میدان میں آئیں گے کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو واراں کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا۔ یہ ہے فلسفہ ہمارے بزرگوں کا اور یہ ہے تعلیمات غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔ یہ دو ہی سبق ہے، ابھی تیسرا سبق پھر انشاءاللہ پھر کبھی۔ اگر آپ کہیں کہ تو میں 30 سبق یہاں پر غوث اعظم کے بتا سکتا ہوں جو غوث اعظم کی زندگی کے آج ہماری زندگیوں میں جن کا نافذ العمل ہونا ضروری ہے، لیکن صرف 2 سبق۔ ایک، جھوٹ نہیں بولنا انشاءاللہ، بولو نا یار، آپ آہستہ بولتے ہو مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کیونکہ ماحول اتنا خراب ہو چکا۔ اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ جذبہ جہاد پیدا کریں گے۔ سنو، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک یاد آئی، میرے محبوب اسلام فرماتے ہیں جو بندہ اس حال میں مر گیا کہ نہ اس نے جہاد کیا، نہ اس کے دل میں جہاد کا جذبہ تھا کہ مالک کبھی تو موقع ملے فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے والوں کا منہ توڑ سکے، مالک کبھی تو موقع ملے کہ ہم اسلام کے خلاف ظلم کی آندیاں چلانے والوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے سکے۔ وہ کتنا خوبصورت تھا میجر عدنان جو خوارج سے لڑتے ہوئے اپنے بھائی کو بجاتے اس کے اوپر لیٹ گیا۔ یہ جذبہ جہاد تو ہے، ورنہ اپنی جان کون دیتا ہے کسی کو؟ کیوں مرے گا کوئی کسی کے لیے؟ لیکن جذبہ جہاد تھا، ہمیں پتا تھا ہم چلے جائیں گے لیکن ہمارا جذبہ دیکھ کر ہمارے پیچھے والوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو۔ تو جذبہ جہاد، حضور فرماتے اس حال میں مر گیا کہ نہ اس نے جہاد کیا نہ دل میں جذبہ جہاد تھا، فرمایا وہ منافق مرا۔ منافق جو جذبہ جہاد جس کے دل میں نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا کیجئے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ سارے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے تو مجھے تھوڑا اور، لیکن چلیں جہاد کب سے کریں گے؟ اگر میں کہوں میمن مسجد کے باہر گاڑی کھڑی ہے، چلو بھائی جہاد پہ چلنا ہے، کون کون تیار ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک کڑوی بات کہوں، اگر قبول کریں گے تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، سچے جذبے والے مسلمان۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اس لیے اٹھا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے گاڑی کھڑی نہیں ہوگی، فلسطین کون جائے گا گاڑی پہ؟ نہیں، ویسے رستہ نہیں ہے نا، کیسے جائیں گے؟ جذبہ اللہ سلامت رکھے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس لیے ہاں بھائی جان کون دے گا، ہم سب دیں گے، میں دونوں ہاتھ اٹھا دوں، مجھے پتہ دینا ہی نہیں، ابھی دینا ہی نہیں ہے، گردن کون کھڑا؟ میں کھڑا ہوں گا، یہ ایک جان کیا ہے، اگر حضور آپ کے نام پہ جان قربان، وہ نعرہ لگا دے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی قبول نہیں، مسجد آنا قبول نہیں، نماز پڑھنا قبول نہیں، جھوٹ نہ بولنا قبول نہیں، ماں باپ کو کی بات ماننا قبول نہیں، بیوی کے ساتھ سلوک کرنا قبول نہیں، لیکن موت قبول ہے، اس لیے کہ مرنا ہی نہیں ہے۔ ہاں، جب مرنے کے لیے اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا موت میں اٹھا کر کے آواز آئے تو پھر جو حالات ہوتے ہیں آپ کے سامنے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں پتا بھی مرنا ہی نہیں تو اس لیے ہاتھ اٹھا لو، نہیں، ہم سچے دل سے بول رہے ہیں نا الحمدللہ۔ موقع ملے گا تو انشاءاللہ اے اللہ کبھی ایسا موقع تو آئے تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ رگوں میں دوڑتا خون رسول اللہ کے دین کے لیے قربان کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جو جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے موقع آ گیا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ 750 دنوں سے یہودیوں نے ظلم ڈھایا ہوا ہے، موقع یہ ہے کہ یہودیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، بازوؤں کا استعمال بعد میں کیجئے گا، ابھی زبان کا ٹیسٹ چھوڑنا ہے، بس 7 اپ پسند ہے، سٹرنگ پسند ہے، کوک پسند ہے،
پیپسی پسند ہے، ڈیری ملک اچھی لگتی ہے، لو کے بسکٹ کھاتا ہوں، نہیں مجھے میک ڈونلڈ اچھا لگتا ہے، KFC کے برگر اچھے ہیں، آج کل تو ریٹ بھی کم کر دیے انہوں نے، اور بہت ساری چیزیں، ایکوافینا کا پانی پیتا ہوں، مجھے نیسلے پسند ہے، اس کے علاوہ تو کوئی برانڈ دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں باہر بھی جاتا ہوں نا تو نیسلے پیتا ہوں. اس طرح کی جتنی باتیں ان سب کو چھوڑ کر کے یہودیوں کا مضبوط بائیکاٹ انشاءاللہ. دیکھیں جان دینے والے زیادہ تھے، بائیکاٹ کرنے والے کم ہیں. کریں گے نا انشاءاللہ مضبوط بائیکاٹ انشاءاللہ یہودیوں کو کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں اگر 750 دنوں کے بعد بھی ہمیں بتانا پڑ رہا ہے کہ بائیکاٹ کرو، اس سے بڑھ کر المیہ کچھ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر افسوسناک صورتحال کچھ بھی نہیں ہے کہ 750 دنوں کے بعد بھی ہمیں یہ باور کرانا پڑے کہ بائیکاٹ کرنا ہے. شاہ صاحب یہ بائیکاٹ سے کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا جو آپ کی ریسورسز ہیں، جہاں تک آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کی بساط ہے، ورنہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر بھی چکے ہیں کئی جگہوں پر، یہاں بھی کر سکتے ہیں کہ بائیکاٹ کے اعتبار سے 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں نا. ان میں ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہمارے پاس نعم البدل کو کیا بدل بھی نہیں ہے، جیسے جان بچانے والے ادویات، آپریشن میں استعمال ہونے والے آلات ہمارے پاس نہیں ہیں، یہودیوں کے، تو اس کا بائیکاٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہمارے پاس نہ تو نعم البدل ہے نہ اس کا بدل ہے. ایک وہ چیز ہے جو ہم صرف لذت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹیسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کا نعم البدل بھی ہے، نہیں تو بدل ہے کم از کم، تو اس کا بھی بائیکاٹ ہوگا. اور ایک وہ چیز ہے جو ٹیسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا ہمارے پاس نعم البدل نہیں ہے، تو پھر ہم یا پھر دوسری ادویات یا دوسری چیزیں جس کا ہمارے پاس بدل ہے، آلٹرنیٹ ہے، اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا. تو بائیکاٹ ان چیزوں کا ہوگا جہاں تک آپ کی بساط ہے، کیونکہ بھائی ہم نے تو کام کرنا ہے ہد ہد والا، جو چونچ میں پانی بھر کے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈال رہا تھا. کسی نے پوچھا اس سے آگ نہیں بجھے گی، کیوں اتنی محنت کر رہا ہے؟ تھک گیا ہے، پریشان ہو گیا، کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کل قیامت میں جب ابراہیم علیہ السلام کے وفاداروں کے نام آئیں گے، اللہ انہیں میرا نام بھی شامل فرمائے گا. تو ہمارا کام بھی وہی ہے، کل قیامت میں جب قبلہ اول کا تحفظ کرنے والے، بیت المقدس کے لیے جانے دینے والوں کے نام آئیں گے، اللہ ان کے وفاداروں میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے گا. یہودیوں کا بائیکاٹ، مسجد آباد، نماز کی پابندی انشاءاللہ. بولو نا یار، گفتگو ختم کر رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمیشہ سیرت غوث اعظم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی معنوں میں جو غوث اعظم کی تعلیمات ہیں، اللہ اسے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں 11ویں شریف کیجئے نا، حضرت صاحب سے 10 پستار کیجئے، حضرت صاحب ہمیں نا یہ بتائیے 18 سال کے بعد اور 54 سال سے پہلے، 52 سال سے پہلے غوث اعظم کی زندگی کیا تھی؟ یہ بتائیے. یہ نہیں بتائیے کہ آپ ولی بنے، اور ہمیں قدمی ہادی علی رقبت کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی، یہ ہمیں پتہ ہے. غوث اعظم کو برا پسند ہے، یہ بھی پتہ ہے. غوث اعظم بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا، ہمیں پتہ ہے. آپ ہمیں بتائیے 18 سال سے لے کر 52 سال تک، ولایت کبریٰ تک پہنچنے سے پہلے غوث اعظم کی یہ جو زندگی کی شب و روز ہیں، یہ جو ایام ہیں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو یہ تقریباً کوئی 34-35 سال بنتے ہیں. ان 35 سالوں میں غوث اعظم نے کیا کیا یہ بتاؤ. یہ وہ چیز ہے جس پہ قادری عمل کرے گا تو جنتی بن جائے گا انشاءاللہ، جنت میں چلا جائے گا. اور اس چیز کی پہلی سیڑھی نماز کی پابندی. تو فجر کی نماز مسجد میں کون کون پڑھ رہا ہے انشاءاللہ؟ سارے پڑھیں گے؟ کچھ کے ہاتھ میں سارے انشاءاللہ. کتنے بجے فجر کی نماز جماعت؟ کتنے بجے؟ 6 بجے. ہاں بھائی 6 بجے فجر کی نماز ہے. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ 7 بجے 7:30 بجے جاب پہ ہی جانا ہوتا ہے. نماز فجر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور صرف فجر نہیں پوری نمازیں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. حضرت بہت بڑا جملہ بول رہے ہیں، یہ میرے لیے آپ سب کے لیے. ورنہ مجھے میسج آئے گا شاہ صاحب کیا کر گیا، فیضان نہیں تھا، بس ایسی جوش تھا، زور تھا. حضرت فرما رہے ہیں کل سے ہم دیکھیں گے مسجد بھری ہے کہ خالی ہے. ہاں بھائی نیو کراچی والوں کیا ارادہ، کینسل کر دیں یہ پروگرام، اگلی تقریر پر رکھتے ہیں، اگلے پروگرام کے بعد نماز پڑھیں گے؟ نہیں نا، ابھی سے انشاءاللہ. کون جو ارادہ کرا پکا انشاءاللہ حضرت بھرے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، اور یہی ہے زندگی کا اثاثہ. آج مر گئے تو یہی تو پیش کریں گے. آج مجھے یقین ہے اگر آج میری موت ہو جاتی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں آگے عرض کروں یا اللہ فجر سے لے کر عشاء تک ساری نمازیں پڑھی ہیں، تیاری پوری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی نبین وما علیہ الا البلاغ.
الحمدللہ یہ سید غضنفر حسین شاہ صاحب اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت کا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہماری جامع مسجد میمن کے مدرسہ تعلیم القرآن کے بچوں کے درمیان جنہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ان کے درمیان اسناد تقسیم کی جائے گی. تمام علماء سے گزارش ہے آپ بھی آگے آگے تشریف لے آئیں. جامع مسجد مومن کی امام و خطیب حضرت علامہ مفتی عبدالرزاق خلیجی صاحب ہمارے سابقہ امام